الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے آغاز میں مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کو کوفہ کیوں منتقل کیا؟ یہ سوال کیا جاتا ہے اور اس پہ بہت بحثیں ہوتی ہیں، ہر ایک اپنی رائے دیتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم نے گفتگو کرنی ہو آپ کے کسی فیصلے پر، امام علی کی پوری سیاسی زندگی اس بصیرت کے اوپر نگاہ ضرور ہونی چاہیے۔ امام علی کو ایک عام اس طرح کی شخصیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ بہت جہاندیدہ ہیں، آپ آنے والے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر کی جو وسعت ہے وہ کسی کی نظر میں نہیں ہے۔ تو امام علی علیہ السلام یعنی یہ کوئی ایسا اچانک واقعہ نہیں ہوا کہ بس کوئی خوف لائق ہو گیا تھا امام علی کو کہ جی مدینہ میں خون ریزی ہوگی اور اس لیے میں کوفہ دارالخلافہ کو منتقل کر دوں، نہیں، بلکہ آپ دیکھ لیں کہ مدینہ کے اندر تو جنگیں ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غزوات ہوئے ہیں مدینہ کے نواحی علاقوں کے اندر ہوئے ہیں اور جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ تو ایک وجہ جو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس لیے کہ امام علی چاہتے تھے کہ یہاں پر فتنے نہ ہوں اور جنگیں نہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں امام علی علیہ السلام کی طرف کچھ کمزوری یعنی اس موقف میں کمزوری نظر آتی ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک اس کی تفصیل ہے اور تفصیل سمجھنا ضروری ہے، چونکہ امام علی وہ امام ہے اور امام کے فیصلے اس طرح ایک دم سے وہ جذباتی قسم کے معاذ اللہ نہیں ہوتے۔ تو امام نے یہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک چیز آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے جو ہجرت کی ہے مدینہ میں، تو وہ کیوں کی ہے؟ اس وجہ کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو یہی آپ کو مدینہ سے جو دارالخلافہ امام علی نے منتقل کیا یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ویسے دنیا بھر میں جو دارالخلافہ ہوتے ہیں، لوگ جو مختلف ممالک کی مختلف ریاستوں کے جو دارالخلافہ ہیں کیپٹل، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ لوگ یا تو معاشی بیان کرتے ہیں یا یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر اس کا ایک تاریخی طور پر وہ شہر ہوتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے دارالخلافہ، اس کو کیپٹل قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں کوفہ کے اندر ہر ایک بات موجود ہے، یعنی جس زاویے سے آپ کوفہ کو دیکھیں گے آپ کو یہ بات نظر آئے گی، لیکن آج ہم اس کو ایک الگ نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوفہ تاریخی طور پر بالکل ایک شہر موجود ہے، لیکن یعنی تاریخی طور پر مراد یہ ہے کہ اس کو تو حضرت عمر نے ہی اس کو قائم کیا، کوفہ کو اور بصرہ دونوں کو، یہ فوجی چھاونی تھی بیسیکلی، لیکن یہ جو جغرافیہ ہے یہ تو بہت قدیم ہے۔ یہ جغرافیہ ایسا ہے کہ جو دمشق کے بہت قریب ہے، اور اسی طرح دنیا بھر کے ان تمام علاقوں کو، یہ جو شام کے علاقے ہیں اور شام کو حجاز سے ملانے کا یہ ایک سینٹر ہے۔ اس جغرافیہ اس جگہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یعنی اگر آپ میپ میں دیکھیں گے مدینہ سے دمشق اگر جایا جائے تو تقریباً آج کے اگر آپ گوگل میپ پہ اس کو چیک کریں تو 14 سے 15 گھنٹے کا راستہ بتاتا ہے، اور اگر کوفہ سے دمشق کا راستہ ہے تو 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے کا راستہ یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دمشق کے بھی قریب ہے، اور دمشق بہت تاریخی شہر ہے، قدیم شہر ہے بہت زیادہ، اور شام کی یہ پوری پٹی کو یہ آپس میں یعنی یہ ایک تاریخی مقامات ہیں۔ اس میں امام علی علیہ السلام نے جو دارالخلافہ کو منتقل کیا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جو اکابرین تھے مدینہ کے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور بدری صحابہ، اسی طرح بیعت رضوان کے، اور جو لوگ انصار صحابہ ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں سے منتقل ہوئے ہیں کوفہ میں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ دینے والے ہیں۔ تو ایک جو سبب اور اہم سبب ہے وہ یہ ہے کہ امام علی کے جو رفقا ہیں یا جنہوں نے آگے آپ کا ساتھ دیا ہے وہ اس شہر میں موجود ہیں، اس جگہ پر موجود ہیں، اور وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو آپ شیعان علی کا اس پر آپ اطلاق کریں، نہیں، بعض کو تو حضرت عمر نے بھیجا ہے، یا بعض جو ہے وہ خود وہاں پہ منتقل ہو گئے، لیکن چونکہ یہ لوگ سابقین اسلام میں بھی ہیں
اور یہ لوگ اسلام کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے امام علی کا ساتھ دیا۔ اس لیے یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس نے بھی کوفہ کا شخص ہے وہ ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ وہ شیعان علی میں سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوفہ تو شیعان علی کا ہی مرکز تھا، یہ بالکل تاریخی طور پر درست بات نہیں ہے۔ کوفہ شیعان علی کا مرکز نہیں تھا، ہاں وہاں پر شیعان علی بھی تھے لیکن صرف شیعان علی تھے ایسا نہیں ہے۔ تو امام علی نے دارالخلافہ وہاں منتقل کیا، اور پھر اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ دمشق کے بہت قریب ہے، اور دمشق میں معاویہ اور اموی حکمران یا اموی جو لوگ ہیں اس وقت میں جو امام علی کی مخالفت کر رہے تھے، تو امام علی اگر وہاں نہ ہوتے تو ساری چالیں ان کی رفتہ رفتہ آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام علی یہ منتقل کس ٹائم پہ ہوئے ہیں، کس ٹائم پہ آپ نے یہ یعنی قدم اٹھایا، جب حضرت طلحہ اور زبیر اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ عنہم ان سب نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کو توڑ کر، جب حضرت طلحہ اور زبیر نے بیعت توڑ دی اور مکہ سے ان لوگوں نے بصرہ کا رخ کر لیا، تو اس وقت میں اور پھر وہاں بصرہ کے اوپر قبضہ بھی کر لیا جمل والوں نے، اس کو جمل صغرا کہا جاتا ہے، دو جنگ جمل ہوئی ہیں، یعنی ایک کو جنگ جمل صغرا کہتے ہیں اور ایک کو جنگ جمل کبریٰ کہتے ہیں۔ تو جو جمل کبریٰ ہے اس پہ تو اختتام ہو گیا، جمل والوں کو شکست ہو گئی، لیکن جو عثمان بن حنیف کو وہاں پر ان کی داڑھی کے بال نوچے گئے، سر کے بال نوچے گئے، اتنا ان کو نوچا گیا کہ ان کی پوری داڑھی کے بال نکال دیے گئے، ان کو بالکل جیسے کلین شیپ ہوتا ہے نا یا امرد نوجوان ہوتا ہے۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی کے پاس آئے بھی تھے، اور جب آپ غالباً ربضہ کے مقام تک پہنچ گئے تھے اور کوفہ جا رہے تھے تو عثمان بن حنیف ملے، تو امام علی نے دیکھا ان کی بالکل چہرے پہ کوئی داڑھی موجود نہیں تھی، تو پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میں آپ کے پاس سے جب گیا تھا تو بالکل داڑھی تھی، اور جب آیا ہوں تو مجھے انہوں نے امرد بنا دیا ہے۔ تو وہاں پر قبضہ کر لیا تھا جمل والوں نے۔ امام علی علیہ السلام اس وقت منتقل ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس اسٹریٹجی کو آپ دیکھیں کہ امام علی اگر وہاں نہ جاتے تو ایک طرف سے جمل والے لوگ بصرہ پہ قابض ہو جاتے، اور بصرہ سے پھر آگے وہ کوفہ کی طرف بڑھتے، اور اس طرح امام علی سے یہ سارا علاقہ نکل جاتا، اور دوسری طرف شام میں معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارا کیا کرتے، وہ اس طرف آ جاتے اور امام علی صرف اور صرف مدینہ میں رہ جاتے۔ تو یہ امام علی نے بروقت بالکل بہترین فیصلہ کیا کہ آپ وہاں سے نکل کے کوفہ کی طرف گئے، اور جب کوفہ میں گئے تو بصرہ بھی سامنے تھا اور اس طرف دمشق بھی قریب تھا، تو دونوں طرف پھر امام علی علیہ السلام کی توجہ ہوئی۔ آپ نے مصر کی طرف قیس بن سعد بن عبادہ کو بھیجا، اسی طرح مختلف علاقوں کی طرف اپنے لوگوں کو روانہ کیا۔ سہل بن حنیف کو معاویہ کے پاس بھیجا لیکن وہ واپس آ گئے۔ اس طرح اپنے اپنے عمال اور گورنر متعین کیے۔ اگر آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے، اگر امام علی مدینہ میں رہ جاتے اور کوفہ منتقل نہ ہوتے تو امام علی علیہ السلام کو جو آگے موقع ملا یہ بالکل نہ ملتا، یعنی جمل میں جو فتح ہوئی وہ بالکل نہ ہوتی، جو صفین میں امام علی علیہ السلام نے جو آپ کو اور آپ کے رفقا نے کردار ادا کیا جس طرح، اور باغیوں کا بالکل واضح ہو گیا اور باغی شکست کھا گئے، یہ بالکل نہ ہوتا، اور خوارج کے ساتھ جو آگے جنگیں ہوئی ہیں اس میں فتح یابی نہ ہوتی۔ تو یہ امام علی کا جو فیصلہ تھا وہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو سیاسیات کے اندر بہت دور اندیشی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام علی کو سیاست سے کچھ نہیں ملا، معاذ اللہ ایسا سمجھتے ہیں، اور پیش بھی ایسا کیا جاتا ہے جیسا کہ باقی سارے لوگ وہ بڑے سیاستدان تھے اور بڑے ان کو مہارت تھی اور بڑی چالیں وہ سمجھتے تھے، اور امام علی تو بہت مجذوب سے انسان تھے، اور وہ صرف تسبیح اور اس طرح کی دینی جو ہے نا وہ ایک شخصیت اس طرح کر کے پیش کرتے کہ ان کو گویا کہ دنیا کے معاملات کی کوئی خبر نہیں تھی، اور گویا کہ ان کو سیاست کے اندر کوئی بصیرت ہی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے، امام علی علیہ السلام کو اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک ایک جو قدم ہے، ایک ایک جو عمل ہے، وہ سیاسیات کے اندر جو اعلیٰ ابواب ہیں اس کے، یعنی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا امام علی علیہ السلام۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، آپ یہ یاد رکھیے کہ امام علی نے اپنے ان سیاسی فیصلوں کے اندر شرعی حدود سے تجاوز نہیں کیا جس طرح کے دیگر نے کیا۔ یعنی امام علی نے سے جب یہ کہا گیا نا کہ
طلحہ و زبیر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عنہا، ان جیسے لوگ، کیا آپ ان کی مخالفت کریں گے؟ یعنی طلحہ و زبیر جیسے لوگ آپ کے مد مقابل آ گئے ہیں تو کیا آپ ان سے بھی جنگ کریں گے؟ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے ٹائٹل ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آج ہم بڑا مذہبی شخص ہوتا ہے تو ہم اس کی ہر بات کو، ہم اس سے اختلاف کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ امام علی نے فرمایا کہ حق جو ہے نا وہ شخصیات کے ساتھ نہیں ہوتا، تم حق اور باطل کو پہچان جاؤ، تمہیں شخصیات خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ یعنی اعرف الحق تعرف اہلہ وعرف الباطل تعرف اہلہ، حق جو ہے تم حق کو پہچانو گے تو تمہیں شخصیت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، آج ہمارے پاس سیاسی شعور نہیں ہوتا۔ اپنے ملک کے فیصلے ہم دیکھ لینا، سیاسی شعور سے بالکل نابلد ہیں، بالکل تہی دامن ہوتے ہیں، اور لوگوں کی ظاہری حالت سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جی یہ مولانا صاحب ہے، ان کے پاس تو کتاب کا نشان ہے، ان کے پاس تو جی فلاں علامت الدہر ہیں، تو لہٰذا یا ان کی جماعت کے نام کے اندر، اس پارٹی کے نام کے اندر اسلام کا نام آتا ہے، لہٰذا اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، یار ان کی پارٹی یہ تو یا رسول اللہ کا مشن لیے ہوئے ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ امام علی نے معیار دے دیا کہ سیاسی شعور کو بڑھائیں اپنا۔ آپ کا جب سیاسی شعور بڑھے گا تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ شیطان کبھی کبھی وہ بڑی اچھی اچھی صورتوں میں بھی آ جاتا ہے، اور اس بات کا تو ہمارے ہاں لوگ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ شیطان جو ہے وہ مذہبی لبادوں کے اندر آیا ہے اور لوگوں نے اس کی باتوں کو مانا ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کے واقعات وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی شیطان ان کے پاس آتا تھا اور انہیں نماز کے لیے، تہجد کے لیے بیدار کرتا تھا۔ تو شیطان آتا ہے انسانوں کے پاس، اور یہ ہمارے ہاں جو ہم اس یعنی شیطانی جو سیاسیات کے نرغے میں آ جاتے ہیں، وہ اس لیے آ جاتے ہیں کہ ہم شیطان کو ہی نہیں پہچان رہے ہوتے، کہ شیطان کا ہتھیار ہم نے بس صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ وہ ایک ننگی لڑکی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا اور جو ہے وہ احتلام ہو جائے گا۔ یہ شیطان کو صرف یہی بنا لیا ہے، اور حکیموں کے چکر پہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ شیطان کو یہی سمجھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو بد نظری پہ لے کے جائے گا۔ یہ ہمارے مولویوں نے کر دیا شیطان کو اس درجہ کا جو ہے نا وہ کہ وہ ہر وقت آپ کو جنسیات کے اوپر ہی ابھار رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، شیطان آپ کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، شیطان آپ کو بظاہر آپ کی عبادت کے ذریعے بھی آپ کو ورغلا رہا ہوتا ہے۔ بہت صوفیاء کرام کے واقعات ہیں، اس لیے حتیٰ کہ انبیاء کرام کے سامنے آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نہیں آیا، حضرت ابراہیم کے سامنے آیا، اور آپ یہ جو منا میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 3 جگہ ہیں، ٹھیک ہے، رمی جمرات جو کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی ایک اتنی مقدس جگہ میں اولو العزم انبیاء، ابو الانبیاء ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی شیطان آ گیا۔ تو ہمیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ شیطان سے ہم محفوظ نہیں ہوتے ہیں، جی بس یہ صرف اعوذ باللہ پڑھ دی شیطان سے محفوظ ہو گئے۔ اس کے لیے سیاسی بصیرت اور عقل و شعور کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو میرے نزدیک یہی ہے اس معاملے کے اندر کہ امام علی علیہ السلام یہ دارالخلافہ منتقل کیا، تو یہ آنے والے واقعات میں، اور تاکہ دمشق پہ بھی نگاہ رکھی جائے اور جو دشمن ہیں اس وقت میں، ان سارے پورے ریجن کو کنٹرول کیا جا سکے، اس پورے ریجن کو۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے جو الذی بارکنا حولہ یہ کہا ہے کہ ہم نے اس یعنی جو مسجد اقصیٰ کی ارد گرد کی جو زمین ہے اس میں ہم نے برکتیں دی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت تیل کی دولت سے مالا مال جو علاقہ ہے وہ یہی پٹی ہے آپ کی، جہاں پہ امام علی نے جس کو دارالخلافہ بنایا۔ اور اس پٹی کے اگر حالات درست ہوں تو آپ کا شام بھی درست ہے، فلسطین بھی درست ہے، اور آپ کی حجاز بھی درست ہے۔ لیکن اگر اس پٹی کے اوپر وہ شیطانی قوتیں موجود ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو اعداء اللہ و اعداء الرسول ہیں، تو آپ پوری امت مسلمہ یرغمال ہو جائے گی۔ لہٰذا جو خدا پرست قوتیں ہیں وہ آج بھی یہ سمجھتی ہیں کہ کوفہ انتہائی اہم ہے، یعنی کوفہ سے مراد جغرافیائی طور پر یہ خطہ ہے، اور جو شیطانی قوتیں ہیں، جو اسلام دشمن اور سامراجی طبقات ہیں، وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک اس جگہ پر ہمارا قبضہ نہیں ہو جاتا تو ہم مسلمانوں کو اس طرح تہ و بالا نہیں کر سکتے۔ تو اس میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس میں ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی حال ہی میں پچھلے ادوار میں جو تکفیریوں نے عراق اور شام کے اندر جو قتل و غارت گری کی اور یہاں پر ایک دولہ اسٹیٹ قائم کرنے کی کوشش کی، وہ سب کیا تھا؟ یہ سب اسی چیز کے تھی۔
تو امام علی وہاں پہ منتقل ہو کر ہمیں یہ سمجھا گئے ہیں کہ اس خطے کی کتنی اہمیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔